السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا ہے مصدق ملک کا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، منسٹر ہیں، اور یہ بہت سی بات ہے کیونکہ سیاسی استحکام کو اگر تسلیم کر رہی ہے حکومت کہ جناب سیاسی استحکام اس وقت نہیں ہے، اور اس کے لیے ظاہر تمام اسٹیک ہولڈرز کو آگے بڑھنا ہوگا مل کر، اور اس لیے ظاہر ہے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر سنی اتحاد کے نام سے اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں پی ٹی آئی والے، تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ یہی بات وہ ہے جو ہم مسلسل کہتے چلے آئے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ معاشی عدم استحکام اس لیے ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ پہلے سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا تو پھر معاشی عدم استحکام بھی ختم ہوگا، اور یہی دنیا بھر میں دیکھا بھی اس وقت جا رہا ہے پاکستان کی جانب کہ جی یہاں پر جو حالات 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے، اس کے بعد نگراں حکومت آ گئی، نگراں حکومت میں قدرے پھر بھی بہتر تھے پی ڈی ایم سے، لیکن اب جا کر کے وہی حالات اس وقت تک جو نئی حکومت بنی ہے وہ سنبھالنے میں ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری یہ سب دعوے کیے گئے تھے الیکشن مہم کے دوران کہ ان کو ہم کم کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پیٹرول کو لے لیجئے، گیس کو لے لیجئے، بجلی کو لے لیجئے، تمام کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں سینٹ میں، تو سینٹ میں بھی صرف سندھ کی اگر میں بات کر لوں تو پاکستان پیپلز پارٹی 10 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے، ایک سیٹ حاصل کی ہے جی ایم کیو ایم پاکستان نے، اور آزاد امیدوار فیصل واوڈا بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے انہیں ووٹ یقیناً لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی والوں نے دیا ہوگا تبھی وہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اب یہ سیاسی استحکام آئے گا کیسے۔ ایک طرف توشہ خانہ کا فیصلہ آ گیا ہے، پی ٹی آئی والے بڑے ہوپ فل ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے خاص طور پر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں وہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اسی پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ علی رضا شاف موجود ہیں، معروف صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ۔ علی رضا کیا کہیں گے اس اسٹیٹمنٹ پر مصدق ملک کے کہ سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ہاتھ بڑھانے سے ان کی کیا مراد ہے کہ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا یا صرف یہ بیان تک محدود رہے گی بات؟ بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، یہ پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بات اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے آنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، بلکہ ٹھیک تو نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کو دیں مفاہمت، سیاسی مفاہمت، اس کے بغیر آج چاہے وہ آج کریں یا 10 سال بعد کریں یا 5 سال بعد کریں، جب تک یہ مفاہمت نہیں ہوگی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تب تک ملک اس گرداب سے نکل ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ کہ مصدق ملک صاحب نے تو کہہ دیا جو کہ حل ہے، اور جو کہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن اب دیکھنا میں یہ کہ دوسری طرف سے رسپانس کیا آتا ہے، عمران خان صاحب کا رسپانس کیا آتا ہے، تحریک انصاف کا رسپانس کیا آتا ہے، وہ اس کے اوپر کیا جب وہ سنجیدہ رائے کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی کوششیں ہو چکی ہیں۔ اسد کیسر صاحب کہہ چکے کہ اگر آپ نے محسن نقوی کو لگا دیا تو پھر آپ بھول جائیں، پھر تو مفاہمت ہوگی نہیں، پھر تو جنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مسئلہ تو تحریک انصاف کا ہے، مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے کہ کیا وہ مفاہمت کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے، یا وہ ابھی بھی وہی انتشار کی سیاست، لڑائی جھگڑے کی سیاست، لانگ مارچ، دھرنے کی، مار داڑ کی سیاست چاہتے ہیں۔ تو وہ ہمیں زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے کہ ان کا رسپانس کیا آتا ہے۔ حکومت تو مسلسل کبھی نہ کبھی یہ بات اس طرح کی جاتی ہے، اکثر کی جاتی ہے، اکثر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اس طرح کی بات کرتی ہے، نون لیگ کے رہنما بھی ایسی بات کرتے ہیں، لیکن ادھر سے جو ہے نا وہ رسپانس کی اتنا پازیٹیو نہیں آتا۔ اچھا، شاہنواز جزون صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہمیں پی ٹی آئی سے، ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن علی رضا جی جو آپ بات کر رہے ہیں سیاسی استحکام کے لیے کہ جناب انہوں نے اگر ہاتھ بڑھا دیا ہے یا اور اب ان کی طرف سے دیکھنا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ کیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح کے پی کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ملے ہیں اور ان کی اچھی خوشائند بات تھی، پورے پاکستان نے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ ملک کے ساتھ چلنا ہے، تو اس وقت بھی جو فضا بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی مثبت رسپانس نہیں ملے گا اس بیان کے بعد؟ دیکھیں، علی مین گنڈا پور جب ملے تھے باٹی صاحب سے، بہت اچھا جیسا تھا اور سب نے سراہا تھا، مخالفین نے بھی سراہا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی تو دیکھیں نا، اس کے بعد کے عوامل، اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے علی مین گنڈا پور کو کہا اور وفاقی دول کا باقاعدہ زور دے کر کہا کہ علی مین گنڈا پور وفاق کے ساتھ تعاون ختم کر دیں۔ اچھا،
اس کے بعد علیمین گنڈاپور کے اوپر غداری کے پتے لگنا شروع ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ انہوں نے دوسروں کے لیے تیار کر رکھی ہے, اس نے علیمین گنڈاپور کو غدار کہنا شروع کر دیا کہ پارٹی سے غداری کی, آپ کیوں اس طرح سے ملے شباشی کو جا کے, پھر آپ نے شباشی کے وزراء کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کو کی. وہ اتنا زیادہ پریشر آیا کہ علیمین گنڈاپور کو پھر اپنی پرانی پوزیشن پہ آنا پڑ گیا, اور پھر پرانی پوزیشن کا آپ نے مظاہرہ کل دیکھ ہی لیا. آپ نے دیکھا کہ آج گنڈاپور صاحب نے باقاعدہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ارریلیونٹ, ان کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی, انہوں نے کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, ہم ان مخصوص ارکان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے. اب کیا کریں گے, مطلب آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ دھمکی تو نہیں دے سکتے. لیکن گنڈاپور صاحب تو پھر اسی پرانی ڈگر پر آ گئے. تو ایسی صورتحال میں کہاں حالات میں بہتری آئے گی جب تک وہ پوری پارٹی, دیکھیے ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. گنڈاپور صاحب جا کے ملیں, ملاقات کر لیں گے, لیکن پوری پارٹی گنڈاپور کے خلاف ہی کھڑی ہو جائے گی. تو پھر وہاں پر اکیلا گنڈاپور کیا کر لے گا؟ مسئلہ تو پوری پارٹی کا ہے. اچھا, تو پھر اب اگر جی اگر پارٹی کی سوچ یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں علی رضا کہ ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں, بلکہ یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, تو پھر یہ جو ہم بات کیا کرتے ہیں جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, تو یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مزاحمت آپ حکومت سے کر رہے ہیں نا, آپ ریاست مزاحمت تو وہ ایک تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مزاحمت آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک نعرہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ ادھر تو ریاست سے بھی کر رہے ہیں. اب اس مزاحمت کے چکر میں آپ دیکھیں اس حکومت کو بنے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا, ابھی تک کسی نے عوام کا سوچا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اوپر 900 ارب روپے کا قرضہ ہے, ٹھیک ہے, آپ باقی دیکھ لیں. وفاق میں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان تمام مسائل سے ہٹ کے عوام کے لیے کسی نے کچھ سوچا ہو, کوئی میٹنگ ہو, کوئی اسمبلی میں اجلاس ہوا ہو, کسی نے یہ سوچا ہو کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس پہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے, IMF کا پیکیج آ رہا ہے, اس کے بعد عوام پہ جو مہنگائی کا بوجھ پڑنا ہے اس پہ کس نے کیا سوچنا ہے. تو یہ جو مزاحمت ہے, یہ تو ملک کو اگر اسی طرح سے مفاہمت کے چکر میں لگے رہے سب اور مزاحمت کرتے رہے, پھر تو سب کاؤنٹر پلان تیار کرتے رہیں گے, عوام کی طرف کوئی آئے گا نہیں, عوام کا تو کوئی سوچے گا نہیں. تو اب تو ہم اس نہج پر کھڑے ہیں کہ اب مزید جو ڈیزاسٹر ہے, مزید بحران ہے, عوام تو برداشت ہی نہیں کر سکتی. عوام تو پھر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ عوام کو, عوام کا تو جب پارا ہائی ہو جائے گا, عوام تو پھر آپ سب کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر دیں کہ بھائی آپ سیاست کیا رہے ہیں. اچھا, تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, تو اگر یہ پی ٹی آئی والے نہیں سیریس ہوتے اور ملک کو آگے چلانے کی بات نہیں کرتے, تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تو ملک اس طرح سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا؟ پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں حکومت کی جانب کہ ریلیف ملے گا, کچھ حالات بہتر ہوں گے, کہ معیشت بہتر ہوگی, پھر تو مشکل نظر آئے گا یہ ساری چیزیں کرنا. بالکل ہیں, لیکن اچھا جی, یہ بڑی اہم بات کر رہے تھے علی رضا, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ان سے, کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی علیمین گنڈاپور کا جو بیان آیا ہے, یا خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو وہ کرتے ہیں, یا ان کے لوگ جو ان سے مل کر آتے ہیں اڈیالہ جیل اور باہر آ کر جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ جناب وہ تو چاہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی مزید, تو کیونکہ اس مزاحمت کے بیانیے کو کہ کیا کہاں لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں, اس مزاحمت کے بیانیے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں رمضان میں, عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کمپین چلائیں گے. پھر فضل الرحمان صاحب ایک طرف حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں حکومت کو سینٹ میں. وہ پھر آج ظاہر ہے پنجاب سے نون لیگ کے 5 امیدوار جیت گئے. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں, دوسری جانب ایک بڑی سیاسی جماعت جو اسمبلی میں جن کے آج اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا ہے عمر ایوب کو, باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مزاحمت مسلسل کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ساتھ لے کر چلنے کی سب کو ضرورت ہے. مصدق ملک کا بیان اس لیے خوش آئند ہے کہ پاکستان جب تک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا, معاشی عدم استحکام ہی رہے گا. معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر, دیکھیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اس ملک کے اوپر تو کسی بات پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپسی اختلافات اپنی جگہ, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ملک کس طرح آگے بڑھائے گا. سیاست اور یہ تمام چیزیں اس ملک کی وجہ سے ہیں نا, یہ جب تک ہوں گی تو تمام چیزیں ہوں گی. ادروائز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام یہی مسلسل ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کی پالیسی تھی کہ
16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح شکار رہا، لیکن کہا گیا کہ جی 16 ماہ کی حکومت جائے گی تو پھر معاشی اور سیاسی دونوں عدم استحکام ہوں گے، استحکام آ سکتا ہے۔ نگراں حکومت آ گئی، نگراں حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ اور بہرحال جی اب کیا کہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا جی۔ علی رضا، تو پھر آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں ماحول کو؟ جی ملک سرور صاحب دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مصدق ملک صاحب کی جو یہ آفر ہے مفاہمت کی، اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ دیکھیں دونوں طرف سے معاملات جو ہیں نا وہ خراب ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو پس پشت ڈال کر اس وقت ملک کا سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک مزید جو ہے نا ڈیزاسٹر کا، تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا جس محض پر ہم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ اس وقت نوکری پیشہ افراد، جو کاروباری افراد، ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، ہر طبقے کی پہنچ سے جو ہے نا بہت سی چیزیں دور ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے مثبت جو ہے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی ایک اسٹیٹس مین کے طور پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنی وہی پرانی جو ایک سیاست ہے جو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں، وہ اسی میں جو ہے وہ بہت سے پوائنٹس آتے ہیں۔ آپ کو اپنی سیاست کو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، آپ کو بڑا بننا پڑتا ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آج اگر یہ سینٹ میں کر دیتے وہ 25 ارکان کا حلف کروا دیتے مخصوص نشستوں پر اور سینٹ کا الیکشن ہونے دیتے، لیکن نہیں ہونے دیا۔ لیکن آپ نے پھر رکاوٹ ڈال دی۔ اب جب تک وہ الیکشن نہیں ہوگا، ہاؤس فل نہیں ہوگا، نہ چیئرمین کا الیکشن کا انتخاب ہوگا سینٹ کے، نہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ اب دیکھیں آپ کو اس وقت بہت سی قانون سازیاں رکی ہوئی ہیں جی سرور صاحب، ٹیکس ریفارمز کی جو ہے وہ قانون سازیاں ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر کئی قانون سازیاں جس کو لے کر کے حکومت نے اپنا اگلا 5 سال کا جو ہے وہ پورا روڈ میپ طے کرنا ہے۔ اب وہ ایوان بالا فعال ہوگا تو وہ تمام قانون سازیاں آپ کر سکیں گے نا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے علی رضا، دوسری طرف گزشتہ روز گفتگو کی جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے، انہوں نے تو اب کھل کر کہہ دیا کہ جی مئی کے مہینے میں نئی سیاسی جماعت جو بنا رہے ہیں وہ اس کے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ کہا جا رہا ہے جی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے جو ان سیاسی جماعتوں سے مایوس ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے۔ تو اگر یہ پارٹی مئی میں سامنے آ جاتی ہے، شاہد خاقان عباسی جس کے ابھی تک لگتا یہی ہے کہ سربراہی کریں گے، تو پھر کیا سیاست ہوگی اور کس طرح سیاست جائے گی پاکستان کی، پھر کس طرح دیکھیں گے آپ؟ جی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، مصطفیٰ اسماعیل ہو گئے، مصطفیٰ نواز کھکر صاحب ہو گئے، لشکر رئیسانی صاحب ہو گئے، یہ گروپ چل رہا ہے ری امیجننگ پاکستان کا بہت دیر سے۔ تو یہ عوام، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس ہیں سارے، اور ان کے عوام کے اندر تو وہ جو ایک ہوتی ہے آپ کی انفلوئنس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ اگر آ رہے ہیں تو کسی اشارے پر نہیں آ رہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر ہی آ رہے ہیں نا، ایک پریشر ہی بڑھانا ہے، کیونکہ عوام کے وہ اس طریقے سے جو ایک انفلوئنس ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے۔ تو ویکیوم تو ہے نا، آپ نہیں سمجھتے کہ ویکیوم تو موجود ہے؟ ان سیاسی جماعتوں سے لوگ کسی حد تک مایوس تو ہو گئے؟ جی بالکل ویکیوم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف فائدہ لیا نا، جو پاکستان 16 ماہ کی جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہے اس سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ویکیوم ہے پبلک کے اندر اس کو ختم نہیں کر پائے گی، اس کا مقابلہ یہ جماعت تو نہیں کر پائے گی نا۔ چہرے تو وہی پرانے ہیں نا، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہو گیا، مصطفیٰ نواز کھکر صاحب کا ہو گیا، یہ تو یہ چہرے تو وہی پرانے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان سے کوئی خاص فرق پڑے گا۔ ہاں، یہ جماعتیں اس سیٹ اپ کے تحت آ جائیں کسی جگہ پر پاور میں، جس سیٹ اپ کے تحت فیصل وڈا صاحب آج سینیٹر بن گئے ہیں، جس سیٹ اپ کے تحت محسن نقوی صاحب آج سینیٹر بن گئے ہیں اور وہ وزیر داخلہ بھی بن گئے ہیں اور چیئرمین پی سی بی بن گئے ہیں، اس سیٹ اپ کے تحت اگر یہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بائک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہونے کو تو پھر پاکستان میں ہو سکتا ہے، لیکن پبلک پلس کو میں جو ہے نا مجھے نہیں لگتا۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں علی رضا کہ جس سیٹ اپ کے تحت فیصل واوڈا آج سینیٹر بن گئے یا محسن نقوی تمام جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھائے ہوئے ہیں، تو اسی سیٹ اپ کے تحت یہ حکومت نہیں بنی؟ سر دیکھیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوں، اپوزیشن پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اپوزیشن بھی کلیم نہ کرے اور حکومت بھی کلیم نہ کرے؟
تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سیٹ اپ ہے, یہ پوری ایک ارینجمنٹ ہے. اور کیونکہ حیرانگی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام آئینی عہدے تو حاصل کر لیے, وزارتیں لینے کو تیار نہیں. اسی لیے راستے میں نا ابھی پتہ ہے اس وقت اگر میری نظر میں علی سرور صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایسی سیاست کرتی ہوئے نظر آئے. اچھا, کیوں نہیں کر رہی جی؟ عدیل احمد صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور بڑی اہم چیزوں کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے. بہت شکریہ عدیل. کیا کہیں گے, آج مصدق ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیجئے حکومت نے تو ہاتھ بڑھا دیا ہے, اب پی ٹی آئی کو پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے. جی عدیل, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ اچھا علی, آواز کا کچھ ایشو ہے. اچھا علی, یہ بتائیے کہ جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں فیصل واوڈا, تو وہ آزاد امیدوار ہیں, ظاہر ہے نہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہ ایم کیو ایم سے تعلق, لیکن اس کے باوجود بھی جیتنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں. اس کے لیے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ایم کیو ایم کے تھے, لیکن کل پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جی اگر وہ جیتتے ہیں یا ہمیں ووٹ دینا بھی پڑا تو کیا حرج ہے. ایم کیو ایم والے بھی کہہ رہے ہیں جی یہ تو انقلابی لیڈر ہیں اور ہمارے کہیں نہ کہیں کام آئی جائیں گے. تو یہ آزاد امیدوار تو بدستور کامیاب ہو رہے ہیں. دیکھیے علی صبر صاحب, زرداری صاحب, میں ابھی نا ایک بات کر رہا تھا, میری بات آدھی رہ گئی تھی, میں اس کو کمپلیٹ کروں گا, اسی کے ساتھ لنکڈ ہے. اس وقت اگر سب سے بہترین سیاست کر رہی ہے نا, پاور پولیٹکس کر رہی ہے اور پارلیمنٹری سیاست کر رہی ہے کوئی ایک جماعت, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور زرداری صاحب کی یہ حکمت آپ سمجھیں کہ زرداری صاحب اس وقت انہوں نے کوئی وزارت نہیں لی, کیبنٹ میں بیٹھے نہیں ہیں, تو تب بیٹھیں گے جب آئی ایم ایف, ابھی اگر وہ کوئی وزارت لے لیتے, کیبنٹ میں بیٹھ جاتے, تو ابھی جو آپ آئی ایم ایف کا معاہدہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو آئی ایم ایف کا پورا بوجھ اٹھانا پڑتا, وہ جو مہنگائی ہوتی, وہ جو ساری جو لائبلٹیز ہوتی وہ ساری ان کو بھی اٹھانی پڑتی. اب جب وہ سب کچھ ہو جائے گا تب یہ گورنمنٹ کا حصہ بھی بن جائیں گے. اچھا, اب آپ نے فیصل واڈا صاحب کی بات کی تو میں ڈال دوں گا زرداری صاحب کی حکمت کو. آپ زرداری صاحب کی حکمت کو سمجھیں. اگر یہ جو بات کی گئی ہے تو یہ زرداری صاحب نے جو آپ سے 6 ماہ بعد یا 8 ماہ بعد کا سوچا ہے. یہ جو انہوں نے فیصل واڈا کو سینیٹر بنوایا ہے نا, یہ بنایا, اس کو سپورٹ کیا ہے, تو یہ آج سے 6 ماہ یا 8 ماہ یا سال یا 1.5 سال یا 2 سال بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ فیصل باڈر کو انہوں نے سینٹر کیوں بنوایا ہے. اور جس طرح تو سر یہ 8 ماہ یا سال بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کو آج آ رہا ہے تو بتائیں نا, تاکہ ہمیں بھی پہلے سمجھ میں آ جائے. سر یہ وہی بات ہے جو فیصل واڈر صاحب کرتے ہیں اکثر بیٹھ کے ٹی وی پہ, یہ حکومت نہیں چلے گی, شواکیل صاحب نہیں کچھ کر پائیں گے. اور دوسری بات, کچھ چیزیں ہیں نظر آ رہی ہیں مشاہیر اقتدار کی جو ہوائیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت زرداری صاحب بہت اچھی پاور پولیٹکس کر رہے ہیں, اور اس میں کسی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میں اس لیے پوچھا یہ واوڈا صاحب کے حوالے سے کہ جب آزاد امیدوار فیصل واوڈا سینیٹر بننے میں بآسانی کامیاب ہو گئے, تو اب کیا آپ کے پاس خبر ہے کہ کیا یہ ان کے پاس کوئی وزارت بھی ہوگی, کیبنٹ میں شامل ہو جائیں گے؟ کیبنٹ میں نہیں شامل ہوں گے, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ ان کو سینیٹر بنوایا ہے نا جن کے لیے, میں ان کی بات کر رہا ہوں نا. تو اگر ان کو ایک انہوں نے سینیٹر دیا ہے زرداری صاحب نے, تو ان سے کچھ لینا ہے تو دیا ہے نا. بات یہ ہے ان کا بندہ ایڈجسٹ کیا ہے نا, تو پھر ڈیفینیٹلی کسی غرض سے کیا ہے نا, بغیر غرض کے کچھ اتنا بڑا اسٹینڈ لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو باقی دیکھیں جو مصدق ملک صاحب نے بات کی نا مفاہمت کی, بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں ہواؤں میں ایک مفاہمت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان نہ چاہتے ہوئے بھی پائی جاتی ہے. وہ ڈاٹس جب بھی مل گئے نا آپس میں, تو آپ کو, مجھے یہ لگتا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے گا, تو ایک بہانہ بنے گا اس طرح کا. تو پھر فیصل واڈا والی خبر ہو گئی نا کہ جی یہ حکومت سال 1.5 میں گھر چلی جائے گی اور پیپلز پارٹی موجود ہوگی, اور پھر ہم دیکھیں گے, ہو سکتا ہے پھر نہیں, حکومت نہیں گھر جائے گی. اگر ایسا کچھ ہوا نا تو آپ کا وزیر اعظم گھر جائے گا نا. صرف وزیر اعظم جائے گا؟ جی ہاں. اور پھر دوسرا ظاہر تعلق جو بھی آئے گا وہ پیپلز پارٹی تعلق ہوگا. دیکھیں محسن نقوی صاحب بھی تیار ہو رہے ہیں, بلاول صاحب بھی ہیں, آصفہ بھٹو بھی وزیر خارجہ بن سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا سر. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, آپ زرداری صاحب کی حکمت کو سمجھیں. شاہ نواز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی آواز آ رہی اچھا، پہلے جن صاحب بہت شکریہ، پی ٹی آئی کے آپ سینئر رہنما، رابطہ آپ سے منقطع ہوا تھا۔ علی رضا بھی معروف صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ جی آج حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی اہم شخصیت کا یہ بیان آیا ہے کہ جی سیاسی استحکام کے لیے ہم پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو، سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کو چلانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہم سب کو ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی کا اس حوالے سے اب کیا موقف ہے اگر ہاتھ بڑھا رہی ہے گورنمنٹ کہ جی سیاسی عدم استحکام ختم ہو، ساتھ مل کر چلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے تقریباً کوئی 10,000 ورکر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ناحق ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ ہمارے گھروں پہ جو چاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ کل ہی صنم جاوید اور دوسری ہماری جو پارٹی کے ورکر تھے ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن یہ میاوالی سے اور سرگودا سے انہوں نے پولیس لا کے اور ان کو وہیں سے گرفتار کر کے سرگودا منتقل کر دیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہاتھ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ انتقامی کارروائیاں اسی طرح جاری اور ساری رہی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائے کہ اس حالت میں کس طرح ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ ایک طرف تو یہ ہمارے ساتھ دیکھیں انہوں نے جو حرکت کی، ہمارے ریزرو سیٹ جتنے تھی ہم سے چھین لیے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، باقی پورے پاکستان میں الیکشن ہوئے۔ نہیں، آپ نے ہونے نہیں دیے یا ہوئے نہیں؟ جی سر آپ کی پارٹی نے ہونے نہیں دیے کے پی کے میں یا ہوئے نہیں؟ نہیں انہوں نے نہیں ہونے دیے۔ الیکشن کمیشن تو جانبدار بنا ہوا ہے نا، وہ تو باقاعدہ تینوں صوبوں میں ہوئے لیکن وہاں پر نہیں ہوئے۔ کہہ رہے کہ ریزرو سیٹ، اب اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا تو اس وقت ان کو ریزرو سیٹ یاد نہیں تھے، جب ہم چیخ کے بول رہے تھے کہ ابھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں وزیر اعلیٰ کے الیکشن کروائیں، اسپیکر کے الیکشن کروائیں۔ آج ان کو یہ یاد آ گیا کہ نہیں ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے اور ریزرو سیٹ سے آپ جب تک ووٹ نہیں لوگے تو اس وقت تک الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو یہ ان کی جانبداری تو یہاں سے نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف یہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ثابت کریں نا اپنے عمل سے کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف، وہ تو انہوں یہ بند کر دیں۔ پی ٹی آئی کے جو بے گناہ کارکن جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اب یہ صنم جاوید، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صنم جاوید ان کا کیا قصور ہے؟ سیاسی ورکر، ان کی ضمانت ہو گئی، عدالت نے ان کو ضمانت دی ہے، لیکن جیسے وہ رہا ہو رہے تھے تو اسی وقت یہ سرگودا اور میاوالی کی پولیس آ کے اور ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ جی علی رضا، یہ جو بات کر رہے ہیں شاہنواز جدون، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی علی صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ لیکن آواز مجھے بیک آ رہی ہے، ذرا آپ کا ٹیکنیکل سٹاف ذرا اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، یہ شاہنواز جدون صاحب نے یہ کہا کہ ایک طرف تو ہاتھ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب ہمارے گھروں پہ آج بھی چھاپے لگ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، صنم جاوید رہائی کا حکم آتا ہے، پھر سرگودا کی پولیس پکڑ کر لے گئی ان کو، تو اس طرح کی انتقامی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں اور ہماری طرف کہہ رہے ہیں جی ہم ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں۔ اچھا جی، آواز کا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ شاہنواز جدون صاحب آپ کا، ولی رضا آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کا پروگرام جس میں ہم نے گفتگو کی سیاسی عدم استحکام کے اوپر، خاص طور پر کہ جب تک سیاسی عدم استحکام قائم رہے گا معاشی عدم استحکام اس ملک میں نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر ہم جاتے جاتے یہ ریکویسٹ کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کہ خدا را پہلے پاکستان ہے، اس کے بارے میں سوچئے، پھر یہ آپسی جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے پاکستان ہے تو پاکستان میں استحکام آنا چاہیے، معیشت بہتر ہونی چاہیے، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ اور جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی، ظاہر ہے جب تک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا ہمارا ملک، یہ بھی کم نہیں ہو سکتے، لوگوں کے مسائل یوں کہ توں رہیں گے۔ آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔